مجھے نا ایک میرے ابا جی کے دوست سے، تو شکاگو میں نا ہمیں لے کے گئے وہ ایک اور گھر پہ، دوست ایک اور دوست کے گھر، تو کہتے کہ یار واپس آئے، کہتے عجیب سی نحوست تھی یار، وہ دوست ہندو تھے، کہتے عجیب سی نحوست تھی. میں نے کہا یہ کیا مطلب ہے انکل کا نحوست تھی؟ کہتے یہ مورتیاں دیکھ کے نا میری کیمسٹری خراب ہو جاتی. مجھے بات نا میرے اندر بیٹھ گئی. بچہ تھا میں، ہندو کے گھر گیا، آج تک جب بھی ہندو دوست کے گھر جاتا تھا مورتیاں ڈھونڈتا تھا. ٹریننگ ہو رہی تھی شاید اللہ کی طرف سے. مسلمانوں کے گھر جا کے کیوں نہیں نحوست ہوتی آپ کو؟ کیوں مورتیاں نظر نہیں آ رہی ہوتی؟ کرتوت تو وہی کر رہے ہوتے ہیں ایگزیکٹ سیم. بلکہ ہندو تو کیا مورتی کی پوجا کرنی، اس نے کرتا تو وہ بھی پاور کی پوجا ہے. مسلمان بھی اسی پاور کی پوجا کرتا ہے. اس بنا کے اوپر آپ کو من ربک کا سوال ہونا، تو کیا پھر بغاوت کر کے کھڑا ہو جا کروں مر جاؤں؟ یہ سوال ہوتا ہے. کیا کروں سر، میں تو 18 سال نہیں پورے کر سکوں گا اگر آپ والی باتیں مانی تو کس نے آپ کو کہا ہے کہ 18 سال مطلب؟ دیکھیں ذرا 18 سال میں مرنا آپ کو کس نے بتایا تھا؟ یہ کریں گے تو مر جائیں گے. دیکھیں ایک اور رب نکل آیا اس میں سے. جب اللہ نے مارنا ہے تجھے، وہ 118 کا مارے گا یا 18 کا مارے گا، کوئی اور مار سکتا ہے تجھے؟ مارا جاؤں گا سر، مارا جاؤں گا، یہ جملہ ہوتا ہے سر. بھوکا مر جاؤں گا. اچھا تجھے کون پالتا ہے؟ وہ جلال صاحب پالتے ہیں سر، میرے باس ہیں. یہی مطلب ہے نا اس کا، کیونکہ ان کے خلاف نہیں کھڑا ہو سک رہا. جدھر اللہ کا اصول ٹوٹ رہا ادھر کھڑا ہونے میں مصیبت آ رہی ہے نا، وہ مصیبت آپ کے اندر کی مورتی دکھا دے گی. آپ کو اندر پڑی بھی ہے مورتی نظر آ دے گی کہ یار میں اللہ کے اصول ٹوٹ رہے ہیں مگر میں کھڑی نہیں ہو سکتی، یا میں کھڑا نہیں ہو سکتا اس کے خلاف. شوہر جیسا بھی ہے، باس جیسا بھی ہے. دو ہی شوہر ہے نا، آدمی کا شوہر اس کا باس، اور عورت کا شوہر اس کا میاں. وہی اسی کے احکام کتابیں آئے ہوئے، ہم اس کے خلاف جائیں گے حالانکہ اللہ کا اصول توڑا ہے. وہ پتا ہے توڑا ہے، اتنی پڑھائی کی ہوئی ہے، توڑا ہے. ہاں توڑا، کچھ کریں گے نہیں کریں گے، کیوں؟ اس کے خلاف جائیں گے تو نوکری چل جائے گی. تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا، صاف سمجھ آ رہی ہے کہ رزق کا مسئلہ تمہارے ہاتھ میں نہیں، میرے ہاتھ میں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں سی سائیکالوجی کا بتائی، موت کا مسئلہ تمہارے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں. اور تیسرا کوئی ڈر ہے تو مجھے بتائیں ذرا. کوئی باس ایسے کہتا ہے میں تجھے کینسر لگا دوں گا؟ کوئی باس تو ایسے کہتا نہیں. ٹرمینیشن لیٹر کے اوپر ایک بیماری ایکسپٹ کریں، آپ کو ایڈز کا وائرس بھی ساتھ مل رہا ہے، اپنی کمپنی کو چھوڑیے یا وہاں کو نکال رہے ہیں. نو، ٹو تھنگس وی آر ورڈ اباؤٹ. نمبر ون، وی آر ورڈ اباؤٹ our life. نمبر ٹو، وی آر ورڈ اباؤٹ our sustenance. اس وجہ سے ہم خدا بناتے پھرتے ہیں. سسٹیننس اینڈ لائف، لائف اینڈ سسٹیننس. اور دو ہی چیزوں کو قرآن پاک اسی نفسیات کو پکڑا تھا کہ یہ دو چیزیں اگر تم نے کسی اور سے ایٹریبیوٹ کی تو 100 خدا بنانے پڑیں گے تجھے. 100 خدا بنانے پڑیں گے اگر تم نے یہ دو چیزیں کسی کے مختص کر دی تو. یہ میرے ہاتھ میں بے فکر ہو کے لڑ، نہیں کوئی تجھے مارتا. لائف میرے ہاتھ میں، کوئی نہیں قتل کر سکتا. لائف میرے ہاتھ میں، کروڑ لوگ تجھے مارنے کے لیے نہیں مار سکتا. لائف میرے ہاتھ میں. سورہ فرقان پڑھیں، آیت میں آپ کو بتاؤں. اٹھا سکتا ہی نہیں کوئی دنیا سے جب اللہ تعالیٰ نہ کہے، اور تجھے کو بچا سکتے ہیں جب اللہ نے اٹھانا. مسلمان کو تو صرف اللہ مارتا ہے. دوسرا، رزق کے ذمہ دار تو ہم ہی ہیں. ہم ہی ہیں. ہم ہی ہیں کا مطلب کیا ہے کہ اب کوئی باس نہیں بتائے گا، اب کوئی شور نہیں بتائے گا. روڈ پہ آ جاؤں گی، میں نے ایک زانی سے طلاق لے لی تو روڈ پہ آ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، صرف اللہ کے ماننے والی ہے تو. اگر ورشپ میری ہے، اگر من ربو کا کہاں سے تجھے آتا ہے تو روڈ پہ ہو یا محل میں ہو، رزق پہنچانا میرا کام ہے. مگر نہیں، کیسے سر؟ وہ جو ٹرانزٹ کا پیریڈ ہے نا وہ مجھ سے گزارا نہیں جائے گا. وہ ٹرانزٹ فرام دا ایول سسٹم ٹو دا گڈ سسٹم کے بیچ میں ٹرانزٹ ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں نا. وہ ٹرانزٹ نہیں گزارا جائے گا سر میرے سے. اس نوکری کو میں نے اگر چھوڑ دیا تو روڈ پہ آ جاؤں گا سر. اس کے بعد جو کچھ ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے رزق کا انتظام کیا، اس کے بیچ میں جو ٹرانزٹ ہے نا وہ گزارا نہیں جائے گا. وہ ٹرانزٹ نہیں گزارا جاتا ہم سے، ٹھیک ہے. اور مجھے کیا کہتے ہیں یہ اسپیشلی کارپوریٹ امپلائیز کہتے ہیں سر وہ فیئر آف دی ان نون ہوتا ہے. فیئر آف دی ان نون. سوچیں ذرا، کیا ہے مسلمان کہہ رہے ہیں فیئر آف دی ان نون ہے سر. نوکری چھوڑوں گا، فیئر آف دی ان نون ہے.
تو فیئر آف دی ان نون کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹ اسی الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا تھا بلیور آف دی غیب ہیں آپ, بلیور آف دی ان سین. بلیور آف دی ان سین کو فیئر آف دی ان نون ہو رہا ہے. سمجھے ذرا, کہنا صحابی کا اگر الٹ دیکھنا ہو تو آج کے مسلمان دیکھیں. میں خالی نام بدلوں نا مسلمانوں کی اور شہر بدل دوں. نیو یارک میں عثمان جنجوا صاحب کا وہی حال ہے جو پیٹر جوہنسن کا میاں والی میں حال ہے. وہی خدا ہی پرستی جو چھوٹے خداؤں کی خود بنا کرتے ہیں. اب میں نے جان کے نیشنلٹی بدل دی, اس لیے کسی ٹینشن میں نہ لئیے گا. یہ مسلمانوں کا یہ حال نہیں ہے. جتھا پورا ایسے ہوا تو جتھے کے پیچھے چلا گیا. ہم کیمسٹری نے بتایا کرتوت کیا کریں گے, اور فلسفہ کالا ہو گیا تو پھر چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے. ابھی میں اس طرف جا نہیں رہا ہوں. لاجک کے خدا بنائے ہم نے, سینس انسینسبلٹی کا خدا کے تھرو خدا بنایا. ابھی میں آپ کو موٹا موٹا بتا رہا ہوں تاکہ بچے بیٹھے ہوتے ہیں, خواتین بیٹھی ہوتی ہیں اس طرح کی جنہوں نے وہ والی کتابوں کا ایکسپوجر نہیں ہے, زیادہ تر ہاؤس وائف, دے بیٹر انڈرسٹینڈ دے آر دی مدرز. میرے کہنے سے آپ نے خدا بدل لینے نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی. میرے کہنے سے کیا ہونا ہے, میں آپ کو اسے ڈرانے والا آیا ہوں کہ جب من ربو کا بولے گا نا تو ساحل ادیم نہیں ہوگا, وہ بڑے انکل نہیں ہوں گے, چچا سسر نہیں ہوں گے آپ کے, وہ باس نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ ایسا گرجدار آواز کا فرشتہ ہوگا نا کہ تم سسٹین نہیں کر سکتے اپنے آپ کو ادھر. اس نے تمہارے دوستوں کی طرح آ کے نہیں پوچھنا کہ ہاں بھیا من ربو کا, نو. آپ کو لگ پتہ جائے گا انٹر ڈائمینشنل ڈائلاگ ہوتا کیسے ہے, کسی اور ڈائمینشن سے آگے آپ کو اس نے پکڑنا ہے. سو it's a big problem. You better understand this is the biggest problem in the history of mankind. ایسے ہم نے کیجولی لکھ دیا گاڈز آف ٹوڈے. آج تک آدم کے پہلے بچے سے لے کے آج تک کا سب سے بڑا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے. جیسے آپ مریں گے نا, سب سے پہلا کام یہ ہوگا فیل یا پاس, اس کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے. پہلے سوال بھائی فیل, پہلے سوال بھائی پاس, یہ اس کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے. من ربو کا, کتنے خدا بنا کے لائے ہو, جیب میں مورتی پڑی ہے کہ نہیں؟ آپ کو پتا ہے مسلمانوں کے تو حالات ہیں, قبر میں بھی مورتی, مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, کفن میں مورتی رکھ کے دفنا رہے ہم, اس مورتی کو مورتی کہہ نہیں رہے, بس یہ حالات ہیں. مرتے وقت مجھے خود بزرگان پاکستان کے ٹربنز پہنی ہوئی ہیں, کہتے ہیں کہ بیٹا اتنا آپ کو اللہ نے تاثیر دی ہے باتوں میں, بچوں کو یہ بھی تو بتائیں کہ مرتے وقت جو بزرگ آتے ہیں نا, مرتے وقت ان پہ بیعت کرنی ہے. یہ ہے پاکستان کا مسلمان. پیدا ہوتے وقت بھی ہم اس کو مندر میں رکھتے ہیں, اور مرتے ہوئے آخری سیکنڈ میں مندر میں ہی مارتے ہیں اس کو کہ تو مورتیوں سے نہ مبرہ ہو جائے کہیں سے, تجھے اینڈ تک تجھے گارنٹی کریں گے. جو بچہ اس پہ نہ جائے, لبرل ہو گیا, بہت لبرل ہو گیا ہے. وہ کسی اور لیول کے خدا, ان کے خداؤں نے جینز پہنی ہوئی ہے, ان مورتیوں نے ادھر لانے کی کوشش کرتا ہے. ذرا یار ایٹ لیسٹ دکھتے تو اچھے ہیں, بینٹلی تو چلانی پڑ جائے گی نا, کوئی ایسی گاڑی تو ملے گی. جاؤں گا تو جہنم میں, دنیا میں تو بڑی گاڑیوں میں چلاؤں گا نا, یہ کہہ کے بچہ بھاگ جاتا گھر سے. تو تھرڈ ڈائمینشن کے ہیں وہ صحابی, نہ اس ڈائمینشن میں ہے ایکس میں, نہ وائی میں. وہ زیڈ ڈائمینشن کے لوگ تھے صحابی. نبی جو بتاتے رہے کہ یہ دونوں پارٹی غلط ہیں یار, وہ جو کول کھیل رہے ہیں وہ بھی غلط ہیں, یہ جو دیسی ہیں یہ بھی غلط ہیں. کدھر جائے بچہ ہمارا؟ پھر تھرڈ ڈائمینشن تو پتہ ہی نہیں اس کو, ہم تو ایکس اور وائی میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. بہت برے یا ذرا کم بروں کے بیچ میں ہوں میں, اونچ نیچ نہیں, نیچ اور نیچ میں ہوں. دونوں طرف ہی دوزخ کے دروازے کھول دیے ہم نے. وہ تو اللہ کو مانتے نہیں ہیں, کھلے عام کہتے ہیں دوزخ میں آنا تو بتاؤ, دنیا میں عیاشی کرائیں گے. کھلے عام منہ سے بولتے ہیں کہ تمہاری والی تو دوزخ جنت ہم مانتے نہیں ہیں, جانا تو اینڈ میں دوزخ میں. ڈیری خود منہ سے بولتے ہیں جو تمہاری دوزخ ہے نا, اگر ہوئی تو اینڈ میں اسی میں جائیں گے, فکر نہ کرو, مگر دنیا میں تو عیاشی کرنے دے.
یہ لوگ کہتے ہیں جنت کے نام کے اوپر اللہ خوش ہو اللہ سے دعائیں کر، کام سارے ابو لہب اور ابو جہل کی. میں آپ کو نا ایک کتاب ہے اس میں ابو لہب کی دعائیں بتاتا ہوں. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے قبل اسلام کی دعائیں بھی اس میں لکھی ہوئی، آپ کو پتہ چلے اللہ سے ہی دعائیں مانگتے تھے. نفسیات سمجھ نہیں رہے انسان کی. Let's put the responsibility today. اپنے آپ سے عہد کر لیں کہ اگر میرے بیٹے سے اپنے آپ سے عہد کر لیں، اور اللہ تعالیٰ نماز کے دوران عہد کریں کہ اگر میرے بیٹے بیٹی سے من ربو کا اگر سوال فیل ہوا نا، یا اللہ مجھے بھی دوزخ میں جلائیں. یہ اپنے آپ سے نا عہد کر لیں، کیونکہ اللہ نے ویسے بائی دا وے ریت کا سوال آپ سے ہی کرنا ہے، مگر ایٹ لیسٹ کانشیس تو ہوں اس بارے میں. اللہ تعالیٰ سے تہجد کی نمازوں میں اٹھ کے کہیں اللہ اگر میرے بچوں سے من ربو کا سوال فیل ہو گیا، مجھے ایگزیکٹ اس سزا کی دگنی سزا اس کے سامنے نہیں پہلے، اسی آگ کو ڈبل کر کے مجھے پہلے اس کے اندر پوری طرح جلائیں، اس کو دکھائیں، اور پھر اس کو کوئی سزا دیں. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کانشیسنیس کی ٹریننگ کیا ہوتی ہے، اصلی سوال ہے کیا. میں تو بھی ارائیت الذی یکذب بالدین کا سیشن کرنے لگا تھا، مگر اس کے لیے بھی ایمان چاہیے ہوتا ہے، اس کے نہ ماننے والا بھی ایک خاص ایمان کا تولی ہوتا ہے. سو آنٹی ہو یا انکل ہوں، امی ہو یا ابو ہوں، کوئی میٹر نہیں کرتا. اگر اللہ کا اصول توڑا ہے، اللہ کے اصول کو گرے کر رہا ہے، کوئی میٹر نہیں کرتا. خدا کی قسم اسی سے بغاوت کے لیے اسلام آیا. جب اللہ تعالیٰ کو اصول سمجھ آ جائے گا تو سوال آپ سے ہوگا پورا کیوں نہیں کیا. نہیں سمجھا تو سوال دو ہوں گے، پہلے سمجھا کیوں نہیں. بچت کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قل هل یستوی الذین یعلمون، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو، کہو کہ نہیں ہے وہ برابر. کون نہیں برابر؟ جاننے والا اور نہ جاننے والا نہیں برابر. تو پہلا سوال جہالت کا، اگلا سوال عمل نہ کرنے کا، دھکنی سزا ہمارے اوپر. اور ہم سمجھ رہے ہیں مان ربو کا اللہ عز و جل بولیں گے جا کے وہاں پہ. یہ تو سوال ہے ہی نہیں. دعائیں کس سے مانگتے تھے؟ اس کی عربی بتاؤں. یہ سوال نہیں ہے قبر میں دعا کس سے مانگتے تھے. سوال یہ ہے کہ کس کی بات کرتے رہو بھائی. کہاں سے پیسوں کی امید کہاں سے لگائی ہوئی تھی؟ ربو کا پالنے والا. مال کی امید کہاں سے لگائی ہوئی تھی؟ جان کو پالنے والا. ہاں، جان کی امید کہاں سے لگائی ہوئی تھی؟ So, big problem. Very big problem. Moms and dads, امی اور ابو مروا دیا آپ سب نے. So, ابھی وقت ہے اٹھیں. انشاءاللہ اپنی بچیوں کو طاقت دیں، وہ اپنے آگے سے بچوں کو طاقت دیں. اپنے بیٹوں کو طاقت دیں، وہ آگے سے اپنے بچوں کو طاقت دیں کہ لڑنا ہے بیٹا، لڑنا ہے، ورنہ کام نہیں ہونا. خیر ہے مر جانا، اللہ نے مارنا ہے تو مرنا. تم نے اگر جتھے سے نہیں مرنا تو کسی کینسر سے مر جاؤ گے، بے شک 12 سال کی ہو گئے. اگر مرنا 12ویں سال میں لکھا اللہ نے تو لڑ کے ہی مر جاؤ، اس سے بہتر ہے. اگر اللہ نے نہیں لکھا مرنا تو جتھا پورا کا پورا تیرے تابع آ جائے گا. تم نے لڑائی کی تو یہ فارمولا بتا رہا ہوں میں، سائیکالوجی کا فارمولا ہے. اگر تمہاری عمر 50 سال پلس ہوئی نا تو بچپن سے لڑائی کی ٹریننگ کروا دو جتھے کے خلاف. دیکھیں پھر پوری دنیا آپ کے تابع ہوگی. ظاہر ہے ساری عمر جتھے سے لڑتا. اتنا آسان ہو جاتا ہے نفسیات کو اگر اللہ تعالیٰ کے اصولوں پہ رکھ دیں کہ مارنے والا صرف اللہ ہے، اور یہی والا اصول پیسوں پہ لگائیں تو پھر آپ پھر دیکھیں پھر طاقت کیسے آتی ہے آپ کے پاس. یہ صحابی نے کیا، جس نبی نے کیا، ہمارے سامنے ہر نبی نے کیا، ہر صحابی نے کیا، طاقت ان کے پاس آ گئی.